ناظرین، پروگرام حماسہ حسینی میں اس وقت ہمارے ساتھ دو مہمانیاں موجود ہیں اور ان دونوں جمع سال زائرین کا تعلق ہندوستان سے ہے۔ نوحہ خان بھی ہیں، مداح اہل بیت بھی ہیں اور یہاں اس وقت بین الحرمین میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم نے انہیں دعوت دی، ہماری دعوت کو انہوں نے قبول کیا۔ ان لوگوں کے ہم شکر گزار ہیں کہ وقت دیا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ میں یہ ایک بار پھر آپ سب کی طرف سے بتاتا چلوں کہ ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ اطہر اور حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے روضے کے درمیان موجود ہیں۔ بین الحرمین بالکل ہمارے سامنے ہے اور دونوں بزرگوار ہستیوں کے جن کے دربار میں ہم حاضر ہیں، ان کے دربار میں آپ سب کی طرف سے نائب زیارہ ہیں۔ بتاتا چلوں کہ یہ دو مہمان ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ اپنا نام بتائیں، تعارف کرائیں اپنا ہمارے ناظرین کے لیے، کہاں سے تشریف لائیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، مجھے محمد ظہر خان کہتے ہیں۔ میں انڈیا سے اور یو پی سے ڈسٹرکٹ ضلع جونپور سے ہوں، چھوٹا سا قصبہ ہے وہ جی۔ اور یہ میرے مولا کا شرف ہے کہ مجھے پہلی بار اتنی بڑی شخصیت کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میرے مولا کا یہ احسان ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا، جیسے لگتا ہے کہ جنت میں ہوں۔ بے شک۔ ظہر خان، آپ یہاں آئے، اس سے پہلے آپ عزاداری سید الشہداء اپنے وطن میں، اپنے قصبے میں، اپنے شہر میں کرتے رہے ہیں۔ یہاں کے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو بالکل جنت کا سا احساس ہو رہا ہے کہ آپ یہاں پہنچ گئے، اور اس میں شک نہیں کہ عزاداری سید الشہداء میں مشغول ان افراد کے لیے کہ جو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، یہاں ان کے لیے بھیج سے کم نہیں ہے جگہ۔ آپ کیا نوحہ مرثیہ کس میں شغف رکھتے ہیں اور کیا یہاں بیٹھ کر جو ہمارے ناظرین کو مستفیض کریں گے آپ بین الحرمین سے؟ ایک چھوٹا سا سلام میں پیش کروں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ جی ارشاد۔ وہ شام غریبہ کے حوالے سے ہے۔ بسم اللہ۔ شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، جب تلک لوٹ کر میں نہ آؤں، آ کے شمع جلاؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، ایک یثرب کی تھی شاہزادی، اس کا ساقہ تھا عباس غازی، ایک یثرب کی تھی شاہزادی، اس کا ساقہ تھا عباس غازی، ارے مشک لے کر چلا سوئے دریا، اور قبضے میں کر لی ترائی، لوریوں میں یہ سچی کہانی، روز اس کو سناؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، جب کبھی قید خانے میں آنا، بے ردا بیویوں کو نہ لانا، جب کبھی قید خانے میں آنا، بے ردا بیویوں کو نہ لانا، ارے تم کو صغر بھی دے گا دعائیں، اس کی تنہائیاں یوں مٹانا، کہ چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لا کر
پاس اس کے سلاؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، ہم نے زندان سے پائی رہائی، اب بہن پاس ہوگی نہ بھائی، ہم نے زندان سے پائی رہائی، اب بہن پاس ہوگی نہ بھائی، بات اتنی سی بس یاد رکھنا، میری بچی ہے غم کی ستائی، تم نے بازار میں بھی ستایا، اب نہ اس کو ستاؤ گی تم، شام۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، پروگرام ہمارا حماسہ حسینیہ ملاحظہ کر رہے ہیں اور ایک وقفہ لے رہے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ ناظرین، یہاں اس وقت ہمارے ایک اور مہمان موجود ہیں، سید محمد حامد زیدی۔ ان کا تعلق بھی ہندوستان سے ہے، ظاہر حسین ابن علی علیہ السلام ہیں، کربلا تشریف لائے ہیں اور اپنے نحو اور اپنے کلام سے یقینی طور پر زائرین حسین علیہ السلام کے سامنے آپ نے کربلا کا جو تذکرہ ہے اشعار کی شکل میں، نحو کی شکل میں اور مرثیوں کی شکل میں پیش کیا۔ حامد، بہت شکریہ آپ آئے ہمارے اسٹوڈیو میں۔ بہت ہی آپ نے جسے کہیں کہ یہاں آئے اس نوجوانی کے عالم میں، جبکہ آپ جیسے جوان جو ہے اس وقت شاید ان کا ذہن بھی نہ آتا ہو اس طرف کہ وہ کبھی یہاں آئیں یا ان کو ذوق و شوق ہو۔ آپ کو یہ ذوق و شوق کیسے ہوا؟ بچپن سے شوق تھا، میری ماں نے ہمیشہ مجلس ماتم سب کے لیے کہا ہے اور کیا ہے ہم نے، اور بچپن سے شوق تھا کربلا جائیں گے، جنت میں ماتم کریں گے، مجلس کریں گے۔ ہم لوگ جب سے آئے ہیں لگاتار سلسلہ چل رہا ہے مجلس ماتم کا، حرم میں نماز پڑھنا، مجلس کرنا، ماتم کرنا۔ ماشاءاللہ مولا کا کرم ہے کہ جنت نصیب ہو گئی، دنیا میں جنت نصیب ہو گئی۔ بے شک، اس میں شک نہیں۔ کیا آپ سنانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو جو اس وقت کربلا معلیٰ سے ہمارا سلام پڑھنا چاہیں گے؟ جی ضرور، حضرت علی اکبر کے حوالے سے۔ بسم اللہ۔ تھی لیلا کی فغاں اے میرے بیٹا اکبر، تھی لیلا کی فغاں، تجھ کو ڈھونڈوں میں کہاں، میرے بیٹا اکبر، تھی لیلا کی فغاں، چھوڑ کر مجھے کو ضعیفی میں چلے جاؤ گے، نہ تھا مجھ کو یہ گمان، اے میرے بیٹا اکبر، تھی لیلا کی فغاں، تیری شادی کا ترجمہ برسوں سے مجھے نہ یہ پورا ہوا ارمان، اے میرے بیٹا اکبر، تھی لیلا کی فغاں۔ دوبند سید سجاد کے حوالے سے۔ جی، وقت بہت معذرت چاہوں گا، وقت جو ہے ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ پروگرام اپنے اختتام کو ناظرین حماسہ حسینی کے تحت آپ نے ہماری نشریات ملاحظہ کی سیر اردو ٹی وی چینل سے۔ پچھلے 13 دن سے ہم یہاں کربلا معلیٰ سے بین الحرمین سے پروگرام پیش کر رہے تھے۔ انشاءاللہ 40 حسینی کے موقع پر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
ایک بار پھر یہاں ہم آپ سب کی طرف سے نائب الزیارہ ہیں، اور جب بھی ہمیں موقع ملا، جب بھی فرصت ملی، ہم اپنے تمام ناظرین کی طرف سے کہ جنہوں نے التماس دعا، جنہوں نے زیارت کی، خواہش ظاہر کی، ان کی طرف سے ہم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ اطہر میں بھی اور حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے روضہ اطہر میں بھی آپ سب کی طرف سے دعا اور زیارات ہم نے انجام دی۔ یقیناً خدا آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب کرے اس بارگاہ میں۔ اور ایک بار پھر میں یہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کے دربار اقدس کی طرف رخ کر کے آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے زیارت پڑھتا ہوں مختصر۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے ساتھ ہی میں حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے روضہ اطہر کی طرف بھی رک کر کے آپ سب کی طرف سے نائب الزیارہ ہوں۔ السلام علیکہ یا ابوالفضل عباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہم آپ سے اپنے لیے بھی التماس دعا کی خواہش کریں گے۔ آپ کے لیے ہم نے دعا کی، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ انشاءاللہ